تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کا ایک استاد تھا پادری، جب وہ مرنے لگا تو اس نے بتایا آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے غلام ہو جانا، تمہاری منزل مقام وہی ہے۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی بکتے بکتے مدینہ شہر میں یہاں ایک یہودی کے غلام تھے۔ اس پادری نے ان کے استاد نے بتایا تھا، وہ ہدیہ بھی نہیں لیں گے، کچھ نشانیاں بھی بتائی تھی۔ حضرت سلمان فارسی آپ کی نشانیوں پر غور کرتے رہے اور ہدیہ بھی پیش کیا، آپ نے نہیں لیا۔ حاجی صاحب ایک دن فجر کی نماز کے بعد میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں سلمان فارسی۔ آپ نے فرمایا یہودی سے جاؤ پوچھو تمہیں آزاد کرنے کا کیا لے گا۔ اس نے کہا مجھے ایک کھجور کا باغ چاہیے، لگا کے 2 پودے جوان پھل لگے ہوں اور سونا چاندی بھی مانگا، اور ٹائم دیا 1 ہفتے کا۔ اس بات کو نوٹ کرنا، 1 ہفتے کا ٹائم۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد میرے آقا حضرت سلمان فارسی کو بلایا، آپ نے فرمایا ایک کپڑے میں مٹی تھی، فرمایا یہ اس یہودی کے سامنے جا کے کھولنا۔ اس نے کھولا تو وہ سونا تھا۔ پھر ایک دن ایک مٹھی میں ایک چیز بند تھی، بھی اس کے سامنے یہ مٹھی کھولی، کھولا تو وہ چاندی تھی۔ اب صاحب ایک دن بچا تھا، ایک دن بچا تھا، صرف ایک دن بچا تھا جس میں باغ لگانا تھا، وہ بھی تیار، پودے بھی جوان، پھل بھی لگے ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد میرے آقا آپ آگے گٹھلی لگاتے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے تھوڑا تھوڑا پانی دیتے گئے۔ جب آپ آخر میں پہنچے تو آپ نے پیچھے دیکھا باغ تیار تھا، پودے جوان تھے، پھل لگے ہوئے تھے۔ اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دن میں سارا کام ہو گیا۔ حاجی صاحب اللہ پاک کے آگے کوئی دیر ہے؟ کوئی دیر نہیں، وہ قادر اور کریم ہے۔ اچھا ایسے ذرا غور کیجیے آپ تمام حضرات، تو اسی باغ کی زیارت آج ہم آپ کو کراتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی باغ کی آپ کو کھجور بھی کھلاتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہوں گے وہ کون سی کھجور ہے جو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں مبارک سے لگائی، اجوا۔ ماشاءاللہ بھائی آپ نے فرمایا اجوا فی الجنہ، کسی بندے کا دل چاہتا ہے یہ دنیا میں ہوں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں، بڑے شوق سے کھاؤ اجوا کھجور، تو یہاں بھی ہے جنت میں بھی ہوگی۔ اچھا اجوا کھجور کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ذرا غور کرو، جس بندے نے صبح صبح منہ نہار اٹھ کر اجوا کھجور کے 7 دانے کھائے، کتنے دانے؟ 7 دانے، اور 7 دن تک روزانہ کھائے صبح صبح منہ نہار، اس بندے پہ نہ دنیا کا کوئی جادو اور نہ کوئی زہر اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کسی نے دشمنی کی وجہ سے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تو وہ زہر کی مجال نہیں کہ آپ کو نقصان دے سکے، اگر آپ نے اجوا کھجور کے 7 دانے 7 دن تک کھائے ہیں تو یاد رکھیے گا۔ یہ حدیث مبارک جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں لکھی ہوگی، خود ہی چل کے پڑھ لیجیے گا، وہاں بڑی سطروں میں ان لوگوں نے لکھا ہوا جہاں ہم جا رہے ہیں کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اچھا بھی اس کے بعد ایک اور کھجور ہے جو آپ کے گھر کے لیے کام کی چیز ہے، اسے آپ نوٹ ضرور کیجیے کیونکہ آپ کے گھر کے لیے فائدے کی چیز ہے، گھر کے لیے۔ جب بات گھر کی آتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے اسے؟ ایسے ذرا سنو بھائی، وہ یہ ہے کھجور کا نام ہے برنی مدینہ۔ کیا؟ برنی مدینہ۔ تو اس کا نام اپنے پاس لکھو، ریکارڈ کرو، جو بھی کرنا ہے کرو، کیونکہ آپ کی بہت کام کی چیز۔ سنو کتنا کام کی چیز ہے برنی مدینہ، فرمایا وہ کھجور جس گھر میں بھی جائے گی نا، اس گھر میں بے برکتی، رزق کی تنگی، فاقے سب ختم ہو جائیں گے، گھر میں برکت ہی برکت آ جائے گی، گھر والوں پر اللہ پاک رزق اتنا کھول دے گی کہ گھر والے جگہ تلاش کرے رزق کو رکھے گا۔ کھجور کا نام اپنے پاس پھر بھی بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا، برنی مدینہ۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں موجود ہے، اور کوئی مہنگی نہیں ہوتی، 10 ریال کلو ہوتی ہے، وہ کوئی مہنگی بھی نہیں ہوتی، 10 ریال کلو ہوتی ہے۔ برنی مدینہ آپ کے جب یہ گھر جائے گی، بے برکتی، رزق کی تنگی، فاقے ختم، گھر میں برکت ہی برکت۔ یہ ہم جا رہے ہیں وہاں موجود ہے، 10 ریال کلو ملتی ہے۔ ویسے کھانا تو ادھر دیتے، ہم جہاں جا رہے ہیں کیونکہ باغ بھی ہے، باغ تھوڑا پیچھے ہے، پہلے آگے ساری کھجور ہے، اس باغ کی ساری، پھر باغ کی زیارت ہوگی۔ تو ایسے ایک اور کھجور ہے جس کا نام ہے امبر۔ کیا نام ہے؟ امبر کھجور میرے آقا آپ کے ناشتے کی پسند ہے۔ وقت کم ہے کیونکہ ہم باغ کی طرف روانہ ہیں، تو اور بھی کھجوریں ہیں، کلمی مدینہ کافی۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتا انشاءاللہ، صرف اتنا ہی کہوں گا، مجھ جیسے فقیر آدمی کے لیے حاجی دعا بھی کرتے ہیں، دینے والی ذات اس کی ہے، باقی نصیب، پہلے بتا رہا ہوں نصیب۔ تو انشاءاللہ لکھ لیجئے، اگر دعا نہ بھی دو گے تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ مجھ جیسے فقیر آدمی کو ساری زندگی دعا دو گے۔
اور وہ خود اپنے منہ سے کہو گے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں سے بھی قیمتی. اسی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے جو لوگ لاکھوں لگا چکے ہوں گے, میں بھی لگا چکا ہوں. بتانا ضرور چاہوں گا باقی نصیب. اسلام کی پہلی جنگ بدر, جلدی میں بتاؤں گا, واقعہ لمبا ہے ٹھیک ہے, مگر مجھے جلدی میں بتانا ہوگا. آپ کے بہت کام کی چیز ہے, ہمارے سب کے, جتنے بھی آدمی پوری دنیا میں, سب کے کام کی چیز بہت قیمتی, لیکن وہ ملتی سب کو نہیں, وہ ہوتا نصیب ہے, آگے نصیب. اسلام کی پہلی جنگ سب جانتے ہیں, جنگ بدر, جس کا سفر 150 کلومیٹر دور ہے. یہ وہ جنگ تھی, مسلمان بالکل کم, 313 کافروں کی ہزاروں کی ذات تھی. میرے آقا نے دعا فرمائی, اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے اتارے. یہ فرشتے اللہ پاک کی مدد تھی بھائی. ادھر مشہور پہاڑ ہے جبل ملائکہ بدر میں, جس میں فرشتے اترے تھے, ملائکہ فرشتوں کہتے ہیں. اللہ کی مدد تھی, جنگ میں فتح ہوئی. اسی جنگ میں کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے, کچھ شدید زخمی ہو گئے. میرے آقا نے پھر سب کے لیے دعا فرمائی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا, اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, پریشان مت ہوئیے, اپنی تلوار اٹھائیے, جبل ملائکہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ, جا کے دیکھو ایک جھاڑی والا پودا درخت ہے, اسے کٹ کرو, ضرب لگاؤ, اس میں سے جو رس نکلے گی اسے زمین پر مت گرنے دینا, کیونکہ وہ زمین پر نہیں گرنی چاہیے. جتنے صحابہ کرام زخمی, ان کو حکم دے دو اپنے زخموں پر لگاتے جائیں, جو بیمار اس کو کھاتے جائیں. حاجی صاحب, تمام صحابہ کرام نے ایسے کیا, آپ ضرب لگاتے گئے, صحابہ کرام استعمال کرتے گئے, اللہ پاک نے سب کو شفا عطا فرمائی. حاجی صاحب, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, ذرا غور کیجئے, ثابت بن قیس ایک صحابی یہ تھے جن کے جسم پر پھوڑے نکلے, یہ کافی بیمار ہو گئے تھے. غور سے سننا, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, یہ آپ کے کام, جسم گل چکا تھا, پھوڑے نکلے تھے پورا جسم, اور سب سے بڑی بات اندر کافی بیماریاں, چار پائی پہ لیٹ گئے تھے. تو میرے آقا نے یہی رس اسی درخت کی, بھائی ثابت اس کو پیو. شام کو پیا, صبح اٹھے تو جسم بھی ٹھیک تھا, کوئی زخم کا نشان بھی نہیں تھا. سلسلہ چلتا رہا, کتنے سو سال گزر گئے. ہاں بھائی, آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ یہاں ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. 14 سال, یہ بھی نا بات, سب جانتے ہیں لیکن بتانا کوئی نہیں چاہتا. میں آپ کو یاد ہے نا, کہا تھا جتنا گوڑ اتنا میٹھا, کیونکہ ابھی تو زیارتیں باقی, ابھی سے یہ حالت ہے, تھک گئے ہیں تو واپس چلے, ابھی سے یہ حالت ہے تو آگے کیا کرو گے. ابھی سے توجہ ہوتی تو فٹ جواب دیتے, میں نے کچھ پوچھا ہے کہ بھئی کتنا سو سال گزرے, میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے. اچھا ذرا غور کریں, وقت کم ہے, آپ کے فائدے کی بات ہے. تو بھائی 1400 سال کے بعد جنگ بدر چلے جائیں, جبل ملائکہ پہاڑ کے پیچھے آج بھی وہی رس نکل رہی ہے. پرسوں ہم لوگ پوری گاڑی حاجی لے کے گئے تھے, پرسوں ہم لوگ پوری گاڑی لے کے گئے تھے ادھر, آج بھی وہاں, آج میں لے جاتا ہوں حاجی کو, اب نہیں انشاءاللہ ارادہ ہے کل یا پرسوں کا. حاجی صاحب سنو, وہاں سے آج بھی رس نکل رہی ہے, لیکن نکال اس ملک کا عربی سکتا ہے, آپ یا میں کوئی نہیں نکال سکتے. زیارت کر سکتے, بعض مرتبہ تو سختی ہوتے, اترنے بھی نہیں دیتے. حاجی صاحب آپ کا کیا خیال ہے, وہ معمولی چیز ہوگی, چھوٹی موٹی. ارے بھائی ایک بات سنیے گا, فرمایا انسان کے اندر چاہے کتنی بڑی کتنا بیماریاں کیوں نہیں, شوگر, کینسر, یرکان, بے اولاد حضرات, جگر, گردو, ہر بیماری کی شفا ہے اس میں. اور سب سے بڑی بات ہے صاحب, آپ نے نوٹ کیا, مدینہ میں ہسپتالیں زیادہ نہیں ہے, اگر ایک دو حاجی بیمار ہو جائے نا, یہ حاجیوں کے لیے بنی ہے. آپ اگر کوئی عربی بیمار ہوتا ہے تو نوٹ کرنا, یہ ہسپتال نہیں جاتے, وہی رس پی لیتے. ان کا کہنا ہے اللہ کے محبوب کے صدقے ایسی چیز ملی تو ہم وہاں کیا کرنے جائیں. بات ان کی بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ رس آپ کو کسی عربی سے ہی ملے گی, جیسے, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی معمولی چیز نہیں, نہ کوئی, اس کو صدیاں بیت چکی ہے, آج بھی نکل رہی ہے. ہاں, ان سے پوچھا گیا, بھائی صاحب کہتے ہیں جب تکلیف خود کو ہوتی ہے تو درد کا پتہ تب چلتا ہے. یہ واقعہ میں آپ کو کبھی نہ بتا پاتا, مجھے خود کو پتہ نہیں تھا. میرے اپنے چاچے کا بیٹا شوگر کا مسئلہ ہو چکا تھا, ڈاکٹر نے جواب دے دیا, بدر گئے, درخت دیکھا, بھاگے, ہمیں رس نہیں نکالنے دی. پھر ایک دوست تھا, اس کی منت کی, مجھے ایک عربی کے پاس لے گیا, اس نے پھر ہمیں وہ رس دی. غور سے سنا, اس سے پوچھا کھاتے کیسے ہو, اس نے کہا عشاء کی, شوگر, کینسر, یرکان والے سنو, عشاء کی نماز پڑھ کے 1 کپ دودھ گرم کر لو, اس رس کے 2 قطرے ڈال دو, چینی بالکل نہیں ملانی, 3 بار درود پاک پڑھنا. شوگر, کینسر,
یرکان دل جگر گردہ جو بھی مسئلہ ہے، انہوں نے 15 دن بلا ناغہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار عشاء کی نماز کے بعد پینا ہے۔ باقی جو بے اولاد حضرات، قرآن مجید سنو، 2 کپ دودھ گرم کرو، اس میں 2 قطرے ڈال کے قرآن مجید میں سورت انعام ہے 7ویں پارے میں، پوری سورت ایک بار پڑھ کے دودھ کو دم کرنا ہے، اور 21 دن تک جن کا بھی اولاد کا مسئلہ ہے یہ روزانہ بلا ناغہ استعمال، جن کا جو جتنا بڑا اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی گولیاں، کوئی ڈاکٹر، کسی کی ضرورت، ان عربیوں کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں نہیں پڑتی؟ کیونکہ ان کے پاس وہ چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں۔ ایسے سنو، ہم لوگ لے گئے کتنے دن بھائی؟ 15 دن کھانا تھا، 12 دن کے بعد چیک اپ کرایا تو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ شفا دینے والا کون ہے؟ نہ آپ، نہ میں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی۔ شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جو بیماری دیتا ہے وہی شفا دیتا ہے، وہ دینے والا اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ اچھا حاجی صاحب، پھر ہم نے پوچھا اسی عربی سے، یہ خود تو نکال کر کھا رہے ہو، لوگوں کو، حاجیوں کو، ان کو کیوں نہیں نکالنے دیتے؟ یہ بھی تو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، دعائیں دیں گے آپ کو، صحیح ہے غلط ہے صاحب؟ نہیں دیں گے آپ۔ ایسی چیز جب کسی کے ہاتھ لگے تو کیا خیال ہے؟ شوگر، کینسر، یرکان والے، حاجی صاحب اس کو کھانے سے ہر بیماری ختم۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ خود فرما رہا ہے، پیارے محبوب نکال رہے، صحابہ کرام کھا رہے ہیں اور شفا ہو رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی آج میری ہے کہ قدرتی چیز، قدرت اس کا کیا۔ اچھا بھائی، تو حاجی صاحب پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، آپ کو بتاؤں، وہ فیصلہ خود کرنا، خود فیصلہ کرنا۔ حاجی صاحب، آپ کا یہ الٹا ہاتھ ہوتا ہے، یہ والا الٹا ہے نا، رائٹ الٹا ہاتھ ہے نا آپ کا، یہ ہاں میرا بھی الٹا، ٹھیک ہے، سیدھا میرا سیدھا ہوتا ہے، آپ کا الٹا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس طرف کھڑے۔ یہ سامنے کچھ کھجور کے پودے آگے روڈ کے اوپر یہ آ چکے ہیں۔ ابھی ہم گاڑی میں تقریباً 50 آدمی، ذرا غور کرنا، ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے وہی پودا ہے اور وہی رس نکلتی ہے، تو آپ اور ہم چل کر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہاں بھائی، جس کو نہیں ملے گی وہ کیا کرے گا؟ صحیح طریقے سے کوئی نہیں چھوڑے گا اس کو، ایسی چیز کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ بس میں ہی سیدھی بات بتا دوں، وہ قد نہیں اپنے پاس بات سمجھا رہے، ایسی چیز کو اسی لیے سختی ہے اور پابندی ہے۔ لوگ پھر لالچ میں آ جاتے ہیں، بہت کچھ جا کے پودے کے ساتھ کرنے کی کوشش، چڑھ جائے کہ یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے، میرا فلاں کے لیے مل جائے، میرا فلاں بندہ ہے، میرا فلاں ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، فلاں ہو جائے تو بہت کام لمبا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم تو کئی روزانہ جاتا ہوں، میں اس کو حاجی کو زیارت بھی کراتا ہوں، دکھاتا ہوں، کیونکہ ایسا پرسوں جب ہم بدر گئے، غور سے سننا، ہمیں بدر سے بھی رس نہیں ملی، بدر سے بھی نہیں، حاجیوں نے بڑی منت کی، جا کر نہ ملی۔ پھر میں نے اس دوست سے رابطہ کیا، گئے اس کے پاس گئے، عربی سے اس کو کہا کہ ایسا ایسا کچھ مسئلہ ہے۔ ایک حاجی بہت رونے لگا، بھی میری والدہ کا مسئلہ ہے۔ جب بات ماں کی آ جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے، جب بات ماں کی، ماں سمجھتے نا والدہ، اس کی آ جائے سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم گئے، حاجی کو ساتھ لے گئے، اس کے پاس بولا، منت کی، پھر اس نے کچھ رس دے دی، اس حاجی کو بھی دی۔ اور ہاں صاحب، ایک شرط میری، اگر میرے ساتھ یہ وعدہ کرو مدینہ میں بیٹھے ہو، میں نے یاد ہے کہ نا، جھوٹ یا غلط کہو گے حج عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا پھر، کیونکہ اسی درخت کی رس جب ہم پرسوں لے آئے، پرسوں جب گئے تھے شام کو، پرسوں لے آئے، تھوڑی بہت ہے اپنی گاڑی میں، لیکن سب کو نہیں دے سکتے۔ ایک منٹ، جن کا مسئلہ، صرف ایک منٹ، جن کا مسئلہ ہے بہت زیادہ، شوگر ہے، کینسر ہے، یرکان ہے، بے اولاد ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، فالج، لکوا، جو بیماری، جن کا مسئلہ زیادہ ہے، گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، اتنی چھوٹی بوتل، چند ایک قطرے، یہ زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ نے میرے ساتھ پہلے وعدہ کرو مدینہ بیٹھے، کیونکہ حج عمرے کا اگر جھوٹ بولے کہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو بھائی کو ضرورت ہے ان کا کام ہو جائے۔ دیکھو بھائی، میں سب کو دے دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، ایک منٹ سنو، میں مجبور ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہو ہی نہ یہ زیادہ ہوتے نہ اتنا ہے کہ میں سب کو دے دوں۔ جن حضرات کو سخت ضرورت ہے، یا گھر میں کسی قسم کے، یا خود بیمار، شوگر، یہ بھی سن لو، آپ بیٹھ جو، دے دیتا ہوں، یہ بھی آپ سن لیجئے۔ ایسے اب ناراض نہیں ہونا، آج مجھ پر اسی بات پر ناراض ہوتے ہیں، وہ سب بھول جاتے ہیں، چھوٹی زیارتیں بھی کرائی، سب اسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھ پر ناراض نہیں ہونے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، نہ میرا کوئی کمال ہے، دینے والا وہ ہے۔ یقین اس کی ذات پر جو میرے ہاتھ لگائے، تھوڑا بہت تیار ہوں خدمت کے لیے، وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔
जी हाँ, हाँ, और सबसे बड़ी बात सुनो, इतनी छोटी बोतल, 1 मिनट में आपको दे, शुगर कैंसर ये कान वाले सुने, 15 दिन खाना, इतनी छोटी बोतल है, 7 दिन 1 बोतल चलेगी, 2 बोतलें। बेऔलाद 21 दिन खाना है, उनके लिए ज्यादा। होटल पे, कमरे पे या कल परसों नहीं दे सकता मैं आपको, क्योंकि खुद मैं बड़ी मिन्नत करके ले आया हूँ, ना मैं कोई बेचता हूँ ना रोजाना गाड़ी में देता हूँ, ये नसीब होता है, शायद आपके नसीब में होगा। हम पहले कभी जिंदगी में नहीं मिले थे कभी, सब नसीब वहां से तय होता है। नसीब कहाँ से तय होता है? वहां से होता है, वो जो फैसला करता है वही लिखा जाता है। मैं और आप कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता, वो जो चाहता है वही होता है, ऊपर वाला। तो जो हजरात को जरूरत है सब नहीं, वो इशारा कर देगा। अच्छा, अभी तो सबके हाथ खड़े हो गए, यही तो मसला है ना। 1 मिनट, अच्छा सुनो, छोटी 2 बोतलें, 1 मिनट सुन ले, अभी हाथ नीचे हो जाएंगे। छोटी 2 बोतलें खानी है, शुगर कैंसर 15 दिन। औलाद वाले बड़ी बोतल, छोटी बोतल सुनिए, उसका हदिया होता है 30 की 1, 50 की 2, छोटी 2 बोतलें। और बड़ी बोतल 100 की, वो तो वैसे भी ज्यादा नहीं है, 1 या 2 होगी, बड़ी नहीं होती। जिनको अभी जरूरत है इशारा कर दे, सबके पास लेके नहीं आ सकता। और हाँ, ऐसी चीज क्योंकि कीमत नहीं हो सकती, मेरी एक बात और सुनिए, ऐसी चीज क्योंकि कीमत नहीं हो सकती, ये हदिया है। मैं आपको ये 100 की दुआ मुझसे लोगे, मैं जानता हूँ नहीं मिलती किसी दुकान पर भी, लेकिन आपसे मैं मुनाफा लूंगा, ज्यादती करूंगा, तो मैं मदीने में खड़ा हूँ, आप भूल रहे, मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। इसलिए आपसे मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मुनाफा, दुआ चाहिए उसके बदले। एक ऐसी चीज, एक तो सबको नहीं दे सकते, जिनको जरूरत है इशारा कर दे, बागार तरीका बता दूंगा, कैसे खाना है, कितने कितने दिन खाना है, बाकी तरीके इस्तेमाल अपना क्या कहते हैं उसमें, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो या लिख लो। मेरे पास इतना टाइम इस बात की माजरत, जिनको सब जरूरत है वही इशारा कर दूं, उनको दे दूं, क्योंकि ये चीज नसीब वालों को मिलते है, इसको देखना भी सवाब है। क्योंकि आपको पहले, और हाँ, बदर का अपना इरादा है, कल परसों इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाते, खुद ही चलकर देखो निकल रही है यही चीज। हमें तो बड़ी मिन्नत के साथ मिली है, ऐसे नहीं कि आज वैसे मिल गई है, बड़ी मुश्किल से। जिनको जरूरत है बता दें, बाग आ चुका है सामने, चलो साथ जल्दी, क्योंकि जिनको जरूरत है बता दें, मेहरबानी। नाराज भी कोई नहीं होगा भाई, मदीना है, नाराज नहीं भाई। थोड़ा सा इसे रास्ता दे, मैं देता हूं आपको, निकाल देता हूं, थोड़ा आगे आ जाए। अभी सबको नहीं भी ये सब छोटी बोतलें चंदे कदर, एक 20 में 50 और ये बड़ी नहीं, ये 30 की 50 की, तो ये 100 जिनका भी मसला है बाबा, ये 21 दिन का ये मुश्किल नहीं कराना मैं तरीका बता रहा हूँ। ये 50 लम्बा है, शुगर है, कैंसर, जो भी मसला
طریقہ بتا دیتا ہوں کیسے ایک دودھ نے چھپا کے ایک کپ دودھ نے دو قطرے شادی نماز کے بعد شوگر کینسر یرکان جو مسئلہ ہے 15 دن ملا ایک بار روشن پڑنا ہے چینی نہیں ملا ایک دو نہیں دو جن کا مسئلہ سامنے باغ آ رہے ہیں ہم وہیں جا رہے ہیں ایک یہ 10 ریال ہے ہم 10 یہ 30 یہ کلو ہے بقایا میں دونوں دینے حمید صاحب یہ ہے یہ 30 کی 50 کی دو یہ بڑی ہے وہ چھوٹی ہے بقایا دیتا ہوں ہم آپ کو ایسے بقایا جن کا دے دیتے ہیں اچھا ایک بات سنیے ہوٹل پہ جا کے نہیں مانگنی آپ نے جن کو چاہیے ابھی آپ بتا سکتے ہو پھر حاجی صاحب ہوٹل پہ بولتے ہم کو دے دو یہ کسی عربی کے پاس لے جاؤ وہ کہے گا آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے وہ یہی پوچھے گا آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے یہ تو ہمارے پاس ہوتی ہے کیونکہ ہمیں ملی ہے سنو میرا ایک دوست ہے اس کو آج بھی میں دعا دیتا ہوں اس کے تعلق کی بنیاد پر جیسے تعلق جان پہچان سمجھتے ہیں نا جان پہچان اس کی بنیاد پر مل جاتے ہیں پھر ہم آجو کو دیتے ہیں سمجھ آئی نا اسی لیے ذرا اس کا استعمال طریقہ سن لو کیسے کیسے کھانا ہے لکھ لو یا ریکارڈ کر لو ہم ہر سے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو ڈاکٹر مانگتا ہے دینا پڑتا ہے نہیں دینا پڑتا جو مانگتا ہے اتنا لوں گا اتنا تمہارا بل ہے دینا پڑے گا لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کوئی گولی کی کوئی دوا کی نہیں باقی یقین اس کی ذات پہ ہونا چاہیے کیونکہ اس جگہ کی مٹی میں شفا ہے نہ کوئی ٹیکا نہ گولی نہ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر اس کو کھاؤ شوگر کینسر یرکان جن کا جو بھی مسئلہ شفا وہ دینے والا تو ایک بات تو تجربہ تو کیا ہوگا مدینہ میں ہسپتال زیادہ نہیں ہے خود کر لینا تجربہ جبکہ اپنے تو پاکستان میں جگہ جگہ پر ہے جگہ جگہ یہاں کیوں نہیں ہے یہ خود سوچ لینا اسی لیے نہیں ہے اس کے ہوتے ہوئے اسی لیے نہیں ہے ہم لوگ نہیں مانتے ہم کہتے یار بس میں دے رہا ہے ہوگی نہیں ہوگی کیسی چیز نہیں اس کی ذات پہ یقین اس کی ذات پہ خود دیکھ لو ہسپتال زیادہ نہیں ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے عربی تو یہ رس کھاتے ہسپتال نہیں جاتے اور ہم تو داخل ہو جاتے ہیں یہ کیوں پتہ نہیں ہے نا پتہ نہیں ہے ایسی چیز کا ہمیں ذرا نوٹ کرو رکو جن کو چاہیے گاڑی میں دوں گا بھی ہے کچھ ہوٹل کمرے پہ نہیں بھائی اس بات کی معذرت نہ دیتا ہوں چونکہ مجھے 500 بھی دو گے تو وہاں نہیں ہے کیونکہ وہاں میں لے کے نہیں آتا آپ کے ہوٹل والا نیچے وہی لے لے کے چل بھی کر دے مجھے کہاں سے لے آیا اوپر تو چھوڑو آپ کے پاس لے کے کیا آؤں گا ذرا طریقہ سنو اس کا کیسے کیسے کھانا ہے باغ آ رہا ہے سامنے وقت نہیں اپنے پاس اتنا طریقہ سنو کیونکہ پھر حاجی صاحب نوٹ کیجئے میں نے ایک بات آپ کو پہلے کہی تھی سب نصیب ہوتا ہے اپنے پاس کی بات نہیں ہاں چھوٹی بوتل بیٹھو بابا مل جائے گی ذرا رکو ہمارا ذرا طریقہ سنو پہلے کیونکہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں